بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ جی آج ہم چیپٹر 2 کا آغاز کریں گے، اور آج ہمارا چیپٹر 2 کا لیسن نمبر 1 ہے، اور لیسن نمبر 1 میں ہم واٹر سسٹم اور اس کی مشکلات کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرب کا ارتقا بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ تو آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے براہ راست تبادلے کا نظام اور اس کی مشکلات، واٹر سسٹم اینڈ ڈیفیکلٹیز آف واٹر سسٹم۔ تو واٹر سسٹم کی طرف جانے سے پہلے ہم انسانی تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو جو پہلا دور تھا انسان کا، وہ تھا خود انحصاری کا دور۔ اس وقت انسان کی جو ضروریات تھیں وہ محدود تھیں۔ محدود کیوں تھیں؟ کیونکہ کھانے کے لیے انسان کیا کرتا تھا جی؟ شکار کرتا تھا، اور جنگلی جانوروں کا شکار کر کے گوشت کا استعمال کرتا تھا، اور جنگلی پھل اور سبزیاں جو ہیں انہیں وہ کھانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ رہنے کے لیے وہ غاروں کا استعمال کرتا تھا، اور وہ جنگلوں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور جسم ڈھانپنے کے لیے مختلف درختوں کے پتوں کو بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ انسان کا ابتدائی دور تھا۔ پھر جوں وقت گزرا، انسان کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آبادی میں اضافے کی وجہ سے معاشرے کا قیام عمل میں آیا، اور جوں انسان کی آبادی میں اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہی جو انسان کی ضروریات تھیں وہ بھی بڑھنے لگیں، اور جب انسان کی ضروریات بڑھنے لگیں تو پھر انسانوں نے مختلف پیشے اختیار کیے، ساتھ ہی پیشوں کا آغاز ہو گیا۔ انسان نے مختلف پیشے اختیار کی۔ کیونکہ اب کوئی بھی اکیلا شخص جو ہے وہ اپنی تمام ضروریات خود پورا نہیں کر سکتا تھا، بلکہ دوسروں پر انحصار ناگزیر ہو گیا۔ تو یہ تھا جی انسان کا وہ دور جب انسان نے قصبوں اور شہروں میں رہنا شروع کر دیا۔ اب آتے ہیں جی براہ راست تبادلے کے نظام سے کیا مراد ہے۔ براہ راست تبادلے کے نظام کو ہم بارٹر سسٹم بھی کہتے ہیں، بارٹر سسٹم۔ تو براہ راست تبادلے یا بارٹر سسٹم سے مراد عرف عام میں یہ ہے کہ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ کیا جائے۔ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ کیا جائے تو اسے بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ پروفیسر سٹینلے جو ہے اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ براہ راست تبادلے کا نظام سے مراد ایسی معیشت کو ظاہر کرتا ہے جس میں کسی بھی شے کو قبولیت عامہ کی حیثیت حاصل نہ ہو، کسی بھی شے کو قبولیت عامہ کی حیثیت حاصل نہ ہو، اور اشیاء کا اشیاء سے تبادلہ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نظام جو ہے براہ راست تبادلے کا نظام یا بارٹر سسٹم کہلائے گا۔ اب ہم آتے ہیں جی بارٹر سسٹم کی مشکلات کی طرف۔ تو پہلی جو مشکل ہے بارٹر سسٹم کی، وہ ہے ضروریات کی دو طرفہ عدم مطابقت، یا ضروریات کی دو طرفہ مطابقت کا فقدان۔ یہ اس نظام کی سب سے بڑی خامی تھی۔ ایسے شخص کی تلاش بہت مشکل کام تھا جو آپ کی چیز لینے کو تیار ہو، جو آپ کی چیز لینے کو تیار ہو، اور اس کے پاس وہ چیز بھی موجود ہو جو آپ کو چاہیے۔ مثال کے طور پہ اے شخص ہے، اس کے پاس گندم موجود ہے اور اس کو کپڑا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے ایسا شخص ڈھونڈنا ہے کہ جس کے پاس کپڑا موجود ہو اور اسے گندم بھی چاہیے ہو۔ مثال کے طور پہ یہ بی شخص کے پاس پہنچتا ہے، بی شخص کہتا ہے بھائی میرے پاس کپڑا تو موجود ہے لیکن مجھے تو گندم نہیں چاہیے، مجھے تو جوتے چاہیے۔ تو اب اس کا مطلب ہے اے اور بی شخص کے درمیان تجارت نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ضروریات کی دو طرفہ مطابقت کا جو فقدان ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان تجارت بہت مشکل کام تھا۔ دوسری مشکل ہے اس نظام کی، وہ ہے مشترکہ پیمانہ قدر کا فقدان۔ مشترک پیمانہ قدر کا فقدان، اس سے کیا مراد ہے جی؟ کوئی ایسا مشترک پیمانہ نہیں تھا جس سے کسی شے کی قدر کا واضح تعین ہو سکے۔ ہر لین دین ایک اندھا سودا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 10 کلو چاول موجود ہیں، ٹھیک ہے،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 10 کلو چاول ہیں اس کی قیمت کیا ہوگی. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ 10 کلو چاول کے بدلے میں 10 کلو چاول کے بدلے میں 20 کلو گندم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن دوسرا شخص اس کے مقابلے میں 5 کلو گندم دینے کے لیے تیار ہے، تیسرا شخص اس کے مقابلے میں 10 کلو گندم دینے کے لیے تیار ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبادلے کی شرح کیا ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبادلے کی شرح کیا ہوگی. تو تبادلے کی کوئی ایک شرح ممکن نہیں ہے. 10 کلو چاول کی جو قیمت ہے 10 کلو چاول کی جو قیمت ہے وہ ہر شخص کے نزدیک مختلف ہوگی. ایک شخص کہے گا میں 10 کلو چاول کے بدلے میں 20 کلو گندم دینے کے لیے تیار ہوں، بی کہے گا میں 5 کلو گندم دینے کے لیے تیار ہوں، سی کہے گا میں 10 کلو گندم دینے کے لیے تیار ہوں. تو 10 کلو چاول کی کوئی ایک قیمت ایک قدر مقرر نہیں ہو سکتی. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مشترک پیمانہ قدر کا فقدان تھا. اب آ جاتے ہیں جی جو تیسرا مسئلہ تھا بارٹر سسٹم کا، وہ تھا اشیاء کی عدم تقسیم پذیری. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، جیسے گائے، بکری، کرسی، ٹیبل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، فریج، ٹی وی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو تھوڑی سی گندم چاہیے اور اس کے پاس بکری موجود ہے، تو اگر وہ بکری کا کچھ حصہ کاٹ کر دے تو اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کی بکری بکری نہیں رہے گی. تو لہٰذا تقسیم کی صورت میں اس کی شے کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اشیاء کی عدم تقسیم پذیری کی وجہ سے بھی لوگوں کے درمیان لین دین بہت مشکل کام تھا. اگلا جو پرابلم تھا جی وہ تھا ذخیرہ قدر کا فقدان. ذخیرہ قدر کا فقدان، یا اس کو ہم عرف عام میں کہہ سکتے ہیں دولت کو ذخیرہ کرنا مشکل تھا. دولت کو ذخیرہ کرنا، کیونکہ انسان دولت کو ذخیرہ کرنا چاہتا ہے نا جی، دولت کو ذخیرہ کرنا مشکل تھا. کیوں مشکل تھا جی؟ ذخیرہ قدر کا فقدان یا دولت کو ذخیرہ کرنا مشکل تھا. کیوں؟ کیونکہ دولت اس زمانے میں انسان کس صورت میں رکھتا تھا؟ یا تو جانوروں کی صورت میں ہوتی تھی، یا دودھ کی صورت میں، یا پھل کی صورت میں، یا سبزیوں کی صورت میں، یا غلہ کی صورت میں، یعنی گندم چاول وغیرہ کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں انسان کے پاس دولت ہوتی تھی. اور یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کے ساتھ دو بڑے مسائل ہیں. یا تو ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جلدی خراب ہونے والی ہوتی ہیں، جیسے دودھ، پھل، سبزیاں، غلہ. ٹھیک ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی دیکھ بھال پر بڑے بھاری اخراجات آتے ہیں. جیسے اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں، گائے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، تو ان کی دیکھ بھال پر آپ کو بھاری اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے. اور یہ تمام چیزیں لمبی مدت کے لیے ان کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گائے بھینسیں مر جائیں گی. غلہ جو ہے لمبی مدت کے لیے رکھیں گے تو ان کو کیڑے کھا جائیں گے. تو لہٰذا دولت کو لمبے عرصے تک ذخیرہ کرنا ممکن نہیں تھا. اگلا مسئلہ جو تھا اس نظام کا، بارٹر سسٹم کی جو اگلی مشکل تھی وہ تھی دولت کی نقل مکانی کا فقدان. دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل تھا. مثال کے طور پر ایک شخص راولپنڈی میں رہتا ہے، راولپنڈی میں رہتا ہے اور اس نے یہاں سے کراچی مائیگریٹ کرنا ہے. کسی وجہ سے اس کو اب یہاں سے شفٹ کرنا پڑ گیا کراچی. تو یہ بہت مشکل کام تھا کہ وہ اپنی دولت کو یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچ جائے. اپنی دولت کے ساتھ یہاں سے یہاں تک پہنچنا ناممکن تھا. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں انسان دولت کس صورت میں رکھتا تھا؟ جانوروں کی صورت میں رکھتا تھا. یا گائے کی صورت میں ہوگی، بھینس کی صورت میں ہوگی، بکریوں کی صورت میں ہوگی، گھوڑوں کی صورت میں ہوگی، اونٹوں کی صورت میں ہوگی، یا غلے کی صورت میں ہوگی، یا پھل اور سبزیوں کی صورت میں ہوگی. تو ان تمام چیزوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اس زمانے میں بڑے بڑے ٹریلے تو تھے کوئی نہیں کہ جناب ٹریلوں پہ اور ٹرکوں پہ لوڈ کریں چیزیں اور دوسری جگہ لے جائیں. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے اس زمانے میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کرنے کا مطلب تھا کہ آپ کی زندگی بھر کی کمائی ضائع ہو جائے گی. یا تو آپ ساتھ لے جا نہیں سکیں گے، اور اگر لے جانے کی کوشش کریں گے تو راستے ہی میں وہ کمائی ضائع ہو جائے گی.
تو لہذا دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ اگلا مسئلہ جو اس سسٹم کے ساتھ تھا جی وہ تھا حکومت کی وصولیوں کے حصول میں دقت۔ حکومت کی وصولیوں کے حصول میں دقت۔ حکومت کیا چیز وصول کرتی ہے جی؟ حکومت مختلف قسم کے ٹیکس اور جرمانے وصول کرتی ہے۔ حکومت کیا وصول کرتی ہے جی؟ ٹیکس بھی وصول کرتی ہے اور جرمانے بھی وصول کرتی ہے اور مختلف قسم کی فیسیں بھی وصول کرتی ہے۔ تو جو حکومت کے محصولات ہیں ان کو جمع کرنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ حکومت کو یہ محصولات کس صورت میں ملیں گے جی؟ مویشیوں کی صورت میں ملیں گے، سبزیوں کی صورت میں ملیں گے۔ تو لہٰذا حکومت کو یہ جو محصولات ملیں گے، جو ٹیکس کی صورت میں حکومت جو ہے وہ یہ آمدنی اکٹھی کرے گی، اس کو ذخیرہ کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو دوبارہ اپنے عوام میں تقسیم کرنا بھی مشکل کام ہے۔ جیسے 400 قبل مسیح جو رومی حکومت تھی، 400 قبل مسیح میں جو رومی حکومت تھی وہ اپنا ٹیکس اور جرمانے جو تھے، ٹیکس اور جو جرمانے تھے یہ وہ موصول کرتی تھی گائے کی شکل میں اور بھیڑ کی شکل میں۔ تو لہٰذا ان کو جمع کرنا اور پھر ان کو محفوظ کرنا اور پھر ان کو عوام میں تقسیم کرنا یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ اگلا مسئلہ جو بارٹر سسٹم کے ساتھ تھا وہ تھا مستقبل کی ادائیگیوں میں دقت۔ مستقبل کی ادائیگیوں میں دقت، یا عرف عام میں ہم کہہ سکتے ہیں ادھار لین دین میں دقت۔ ادھار لین دین میں دقت۔ ادھار لین دین میں کیوں دقت تھی جی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اشیاء کی قدر اور حالت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے، جس کی وجہ سے قرض لینا اور دینا بہت مشکل کام تھا۔ مثال کے طور پہ کسی نے ایک گائے کسی کو دی اور 2 سال کے بعد جب وہ گائے واپس کرنے آیا تو اب ظاہر گائے بوڑھی ہو گئی ہے، تو لہذا گائے کی قدر و قیمت تبدیل ہو چکی ہے۔ اگر اس نے ایک جوان گائے لی تھی اور واپس بھی وہ جوان گائے ہی کرنے گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جس نے قرض دیا وہ کہہ سکتا ہے کہ جو میں نے گائے دی تھی وہ زیادہ دودھ دیتی تھی، جو تم گائے مجھے واپس کر رہے ہو وہ کم دودھ دیتی ہے، اس کا رنگ خوبصورت تھا، اس کا رنگ خوبصورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرض دینے والے اور قرض لینے والے کے درمیان ایک رنجش اور ایک مسئلہ کھڑا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ یوں فرض کر لیں کہ کسی شخص نے گندم ادھار لی ہے اور اس وقت لیا ہے جب قحط کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اب جب وہ گندم واپس کرنے جا رہا ہے تو اس وقت فراوانی کا زمانہ ہے، تو لہٰذا اب بھی ادھار لینے اور دینے والے کے درمیان جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ وہ کتنی گندم واپس کرے۔ تو لہٰذا جو بارٹر سسٹم تھا اس دور میں آپس میں ادھار لین دین کرنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ تو الحمدللہ جی یہ ہم نے جو بارٹر سسٹم اور اس کی مشکلات تھیں ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا زر کا ارتقائی سفر اور اس کی حقیقت۔ تو براہ راست تبادلے کے مسائل کی وجہ سے مختلف زمانوں میں مختلف اشیاء کو بطور زر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جو براہ راست تبادلے کا نظام تھا اس کی جو خامیاں تھیں جو اوپر ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان خامیوں نے ارتقاء کو جنم دیا، یعنی انسان کسی ایسے اعلیٰ تبادلہ کی تلاش میں تھا، انسان کسی ایسے اعلیٰ تبادلہ کی تلاش میں تھا جو درج بالا مشکلات پر قابو پا سکے، جس کی مدد سے انسان جو اوپر ہم نے مختلف مسائل بیان کیے ہیں ان پر قابو پایا جا سکے۔ تو جو پہلا مرحلہ تھا، پہلے مرحلے میں اشیاء کو بطور زر استعمال کیا گیا۔ تو پہلے دور میں کوئی باقاعدہ زر موجود نہیں تھا، مختلف علاقوں کے لوگ اپنے جغرافیائی، موسمی اور معاشی حالات کے پیش نظر جو بھی شے ان کو دستیاب ہوتی تھی اس شے کو انہوں نے بطور زر آزمایا۔ مثال کے طور پہ امریکہ کی ریاست جو ورجینیا ہے، ورجینیا میں تمباکو کی کاشت عام ہوتی تھی، تو لہٰذا انہوں نے تمباکو کو بطور زر استعمال کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اور رومی حکومت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ گائے اور بھیڑ کو بطور زر استعمال کرتے تھے۔
تو جو پہلا مرحلہ تھا اس میں اشیاء کو بطور زر استعمال کیا گیا، اس میں جانور بھی تھے، کھالیں بھی استعمال ہوئیں، تیروں کا استعمال بھی کیا گیا، غلے کو بطور زر استعمال کیا گیا، سیپ کو اور قیمتی پتھروں کو بھی بطور زر استعمال کیا گیا۔ لیکن ان تمام کے ساتھ کچھ مسائل تھے۔ مثلا پہلا مسئلہ تھا ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل تقسیم تھیں، جیسے مویشی، جیسے تیر، ٹھیک ہے، ان کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے تھے، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو گل سڑ جاتی تھیں، جو ضیاء پذیر تھیں، جیسے غلہ، اس کو لمبے عرصے کے لیے ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ان مشکلات کی وجہ سے انسان نے اشیاء کی بجائے دھاتوں کا استعمال شروع کیا۔ تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ دھاتی زر پر مشتمل ہے، یعنی دھاتیں بطور زر استعمال کی گئیں، اور قبل از مسیح سے یہ دور شروع ہوا، اور پچھلی صدی یعنی 19ویں صدی کے آخر تک سونا، چاندی اور تانبا جو ہے بطور زر استعمال ہوتا رہا، اور ان دھاتوں نے ایک مسئلہ حل کر دیا، ضیاء پذیری کا مسئلہ حل کر دیا، یعنی یہ چیزیں لمبے عرصے تک ذخیرہ ہو سکتی ہیں، یہ ضائع نہیں ہوں گی، خراب نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور انہیں ذخیرہ کرنا ان اشیاء کے مقابلے میں قدرے آسان ہے۔ لیکن دھاتی زر کے ساتھ بھی کچھ مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ پہلا مسئلہ تھا کہ ہر لین دین میں، جب بھی آپ نے کوئی لین دین کرنا ہے تو آپ کو ان دھاتوں کا وزن کرنا پڑے گا۔ اس مسئلے کا حل انسان نے ڈھونڈا کہ اس نے سکے بنا لیے، لیکن سکوں کے ساتھ پھر مسئلہ آ گیا کھرے اور کھوٹے سکوں کی پہچان۔ جب انسان نے سکے بنائے تو پھر یہ تعین کرنا مشکل تھا کہ یہ کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اگر بھاری مقدار میں ان کو بھی ایک علاقے سے دور دراز کے علاقے میں منتقل کرنا پڑے گا تو یہ بھی کافی بھاری ہو جائیں گے، تو ان کی بھی منتقلی کافی مشکل کام تھا۔ تو ان مسائل کی وجہ سے انسان کاغذ کو بطور زر استعمال کرنا شروع ہوا۔ تو تیسرے مرحلے میں انسان نے کیا کیا؟ کاغذ کو بطور زر استعمال کیا، تو اس سے کاغذی زر کا آغاز ہوا۔ تو کاغذی زر نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ جو سکے تھے، دھاتی سکے تھے، وہ وزن دار تھے، تو بھاری مقدار میں ان کو منتقل کرنا مشکل کام تھا۔ اس خامی کو کاغذی زر نے آسان بنا دیا۔ اور کاغذی زر کون جاری کرتا ہے جی؟ کاغذی زر یا تو حکومت جاری کرتی ہے، یا حکومت کا نمائندہ بینک جو کہ مرکزی بینک کہلاتا ہے وہ جاری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکومت یا مرکزی بینک کی ضمانت سے جاری ہوتا ہے، اور اس کی ایک خاص مقدار جاری کی جاتی ہے، اور واضح طریقے سے اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو کاغذی زر ہے اس نے موجودہ زمانے میں قبولیت عامہ کا درجہ حاصل کر لیا ہے، اور یہ وزن میں ہلکا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو منتقل کرنا بھی آسان کام ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ جو تھا وہ ہے اعتباری زر کا دور۔ اعتباری زر کیا ہوتا ہے جی؟ وہ زر جو بھروسے اور اعتبار کی بنیاد پر، بھروسے یا اعتبار کی بنیاد پر معیشت میں گردش کرتا ہے، اس زر کو ہم کہتے ہیں اعتباری زر۔ مثال کے طور پہ بینکوں کے چیکس، پے آرڈرز، ہنڈیاں، ڈرافٹ، اے ٹی ایم کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یہ سب کے سب کیا ہیں جی؟ یہ اعتباری زر کے آلات کار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعتباری زر جو ہے وہ معیشت میں گردش کرتا ہے، کس کی بنیاد پر جی؟ اعتبار اور بھروسے کی بنیاد پر گردش کرتا ہے۔ اور یہ جو اعتباری زر ہے یہ ایک قانونی تحریر ہوتی ہے، کیوں؟ یہ ایک قانونی تحریر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو قانونی تحریر ہوتی ہے ایکچولی یہ ایک تحریری وعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا دستخط کنندہ اس تحریر کے حامل کو، اس تحریر کے حامل کو درج شدہ رقم ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہ جو اعتباری زر ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک قانونی تحریر ہوتی ہے، ایک تحریری وعدہ ہوتا ہے کہ جس کا دستخط کنندہ اس تحریر کے حامل کو درج شدہ رقم ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیک ہے، میرے نام کا چیک ہے، یہاں میرا نام لکھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، میں نے یہ چیک سائن کر کے دیا، کس کو دیا جی؟ ارشد کو دیا۔ تو اس کا مطلب ہے میں نے تحریری وعدہ کر لیا
کس کے ساتھ؟ ارشد کے ساتھ. کس بات کا وعدہ کر لیا جی؟ اس کے اوپر اماؤنٹ میں نے لکھی ہے 1000 روپیہ، کہ 1000 روپیہ میرے اکاؤنٹ سے ارشد کو دے دیا جائے. تو یہ ایک تحریری وعدہ تھا میری طرف سے ارشد کے لیے. تو یہ ہے جی اعتباری زر. اعتباری زر نے سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ اس نے وقت کو بچا لیا. ٹھیک ہے جی، اب نوٹ گننے کی ضرورت نہیں ہے. کاغذ کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کروڑوں روپے کا لین دین اور اربوں روپے کا لین دین کر سکتا ہے. تو اس اعتباری زر کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کاروباری لین دین فوری اور محفوظ ہو گیا. فوری اور محفوظ ہو گیا. لین دین فوری بھی ہو سکتا ہے اور محفوظ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو اعتباری زر نے بڑے پیمانے کے کاروبار کو آسان بنا دیا. اب ہم آتے ہیں جی کہ اس پورے لیکچر کو ریکیپ کرتے ہیں. ہم نے سٹارٹ کیا تھا براہ راست تبادلے کے نظام سے، یعنی اشیاء کے بدلے اگر اشیاء کا تبادلہ کیا جائے تو یہ کہلاتا ہے براہ راست تبادلے کا نظام یا بارٹر سسٹم. اور اس کے ساتھ بہت ساری مشکلات تھیں. مثلا بہت ساری چیزیں تھیں وہ ان کو لمبے عرصے کے لیے ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا. کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اگلے مرحلے میں انسان نے کوشش کی کہ وہ اشیاء کو بطور زر استعمال کرے، لیکن ان کے ساتھ بھی مسائل تھے کہ ان میں سے بعض چیزوں کو لمبے عرصے کے لیے ذخیرہ کرنا ممکن نہیں تھا. تو پھر انسان نے اگلا کام کیا، دھاتوں کو بطور زر استعمال کیا. تو یہ دھاتی زر کا آغاز ہوا. دھاتی زر کے ساتھ بھی مسائل تھے کہ اگر انہیں کہیں دور منتقل کرنا ہے تو وزن اور نقل پذیری جو ہے وہ مشکل کام تھا. تو لہذا انسان نے دھاتی زر کی بجائے کاغذ کو استعمال کیا اور اس کی مدد سے انسان نے کاغذی زر کو ایجاد کیا. لیکن جو کاغذی زر ہے یہ بھی انسان کی عالمی تجارت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھا. تو اس مسئلے کے حل کے لیے انسان نے اعتباری زر کو ایجاد کیا، یعنی انسان نے چیک، کریڈٹ کارڈ، اے ٹی ایم کارڈز کا آغاز کیا. تو الحمدللہ جی یہ لیسن ہمارا جو ہے یہاں پہ آ کر اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.